بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فارسی کی پہلی کا نواں سبق ہے۔ سبق کا عنوان ہے ماضی قریب کے صیغے اور ان سے فقرے۔ ماضی قریب اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس سے قریب کے زمانے میں کسی کام کا ہونا معلوم ہو۔ ماضی مطلق اور ماضی قریب میں فرق یہ ہے کہ ماضی قریب میں ماضی مطلق کے آخر میں ہا اور است آتا ہے۔ مثال کے طور پر ماضی مطلق تھی رفت، اب اس کے آگے ہا اور است بڑھا دیں تو یہ ماضی قریب ہو جائے گی۔ ماضی قریب وہ لفظ ہے جس سے قریب کے زمانے میں کسی کام کا ہونا معلوم ہو۔ ماضی قریب کے صیغے اور ان سے فقرے: خواندہ است اس نے پڑھا ہے، خواندہ اند انہوں نے پڑھا ہے، خواندہ ای تو نے پڑھا ہے، خواندہ اید تم نے پڑھا ہے، خواندہ ام میں نے پڑھا ہے، خواندہ ایم ہم نے پڑھا ہے۔ برادر شما قرآن مجید خواندہ است، یہ سوال ہے۔ تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ نے بیمار است، نہیں بیمار ہے۔ دختران شما چے خواندہ اند، تمہاری بیٹیوں نے کیا پڑھا ہے؟ کتاب خدا خواندہ اند، خدا کی کتاب پڑھی ہے۔ تو این کتاب را خواندہ ای، تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ بلے خواندہ ام، ہاں میں نے پڑھا ہے۔ شما نماز خواندہ اید، تم نے نماز پڑھی ہے؟ بلے خواندہ ایم، ہاں پڑھی ہے۔ برادرت کلاه من با احمد دادا است، تیرے بھائی نے میری ٹوپی احمد کو دی ہے۔ پسران ما روزہ داشتاند، ہمارے لڑکوں نے روزہ رکھا ہے۔ نماز صبح کردہ ایم، ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ برادرم راچے گفتہ اید، تم نے میرے بھائی کو کیا کہا ہے؟ من در مسجد نشستام، میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ تو کتابم دیدہ ای، تو نے میری کتاب دیکھی ہے؟ نہ نہیں خیر۔ یہ اصل میں تو کتابم دیدہ ای یہ سوال ہے، تو نے میری کتاب دیکھی ہے؟ جواب دینے والا کہتا نہ نہیں، پھر سوال کرنے والا آتا خیر، یعنی خیر کوئی بات نہیں۔ ماضی بعید کے صیغے اور ان سے فقرے: ماضی بعید اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا ہونا سمجھا جائے۔ دادا بود، اس میں ماضی مطلق اور ماضی بعید میں فرق ہے کہ اس میں ہا بود آتا ہے۔ دادا بود اس نے دیا تھا، دادا بودند انہوں نے دیا تھا، دادا بودی تو نے دیا تھا، دادا بودے تم نے دیا تھا، دادا بودیم ہم نے دیا تھا، دادا بودم میں نے دیا تھا، دادا بودیم ہم نے دیا تھا۔ احمد مارا آب سرد دادا بود، احمد نے ہم کو ٹھنڈا پانی دیا تھا۔ ما اورا اسب خودرا، اسب خود دادا بودیم، ہم نے اس کو اپنا گھوڑا دیا تھا۔ ایشاں چاقوئے شما بمن دادا بودند، انہوں نے تمہارا چاقو مجھ کو دیا تھا۔ تو مرا چے دادا بودی، تو نے مجھ کو کیا دیا تھا؟ من ترا کتاب اور دادا بودم، میں نے تجھ کو اس کی کتاب دی تھی۔ شما کلاه نو با احمد دادا بودید، تم نے نئی ٹوپی احمد کو دی تھی؟ بلے ہاں۔ من اول بشما گفتہ بودم، میں نے پہلے تم سے کہا تھا۔ او پیشتر بمن گفتہ بود، اس نے پہلے مجھ سے کہا تھا۔ دیکھیے یہاں باقی معنی سے ہو گئے۔ شما قرآن مجید خواندہ بودید، تم نے قرآن مجید پڑھا تھا۔ ایشا نماز صبح کردہ بودند، انہوں نے فجر کی نماز ادا کی تھی۔ ما روزہ ہائے رمضان داشتہ بودیم، ہم نے رمضان کے روزے رکھے تھے۔
تو چے دیدہ بودی، تو نے کیا دیکھا تھا۔ کچھ حروف اور ان سے فقرے۔ کدام مانے کون، کیست مانے کون ہے، کجا مانے کہاں، چگونا مانے کس طرح، چند مانے کتنا۔ بعض کتابوں میں چند کی جگہ چندہ لکھا ہوا ہے، لیکن درست چند ہی ہے۔ یہ امام احمد رضا اکیڈمی کی چھپی ہوئی فارسی کی پہلی کتاب ہے۔ چند مانے کتنا، اکنو مانے اب، پیش مانے پاس، سامنے۔ پیش کے معنی پاس بھی آتے ہیں اور سامنے بھی آتے ہیں۔ این کیست، یہ کون ہے، پسر محمود است، محمود کا لڑکا ہے۔ خانے او کجاست، اس کا گھر کہاں ہے، در بازار، بازار میں۔ کتابم پیشے کے بود، میری کتاب کس کے پاس تھی، پیشے احمد، احمد کے پاس۔ کدام کس بہو داداست، کس شخص نے اس کو دی ہے، محمود، محمود نے۔ اکنو چگونئی، تو اب کس طرح ہے، الحمدللہ خوشم، الحمدللہ اچھا ہوں۔ چند روز آجا بودی، تو کتنے دن اس جگہ رہا، پنج روز، 5 دن۔ سیب از کجا یافتی، تو نے سیب کہاں سے پایا، از لاہور، لاہور سے۔ کتاب بچند گرفتی، تو نے کتاب کتنے میں لی، بدو آنا، 2 آنے میں۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے جس یا کو بڑی یا کہتے ہیں اس کو یائے مجہول کہا جاتا ہے۔ یائے مجہول کے معنی کبھی ایک آتے ہیں اور کبھی کوئی بھی آتے ہیں۔ سخن مانے بات، سخن مانے ایک بات۔ مرد مانے مرد، مرد مانے ایک مرد۔ باک مانے ڈر، باک مانے کوئی ڈر۔ باک کے نیست، کوئی ڈر نہیں ہے۔ مرد در مسجد آمد، نماز کرد۔ ایک مرد نے مسجد میں آ کر نماز ادا کی۔ باوے سخن گفتہ بودم، میں نے اس سے ایک بات کہی تھی۔ نہ شنید و راہ خود گرفت، اس نے نہیں سنی اور اپنا راستہ لیا۔ یہ نہ شنید کے بارے میں ذہن نشین رہے کہ اس میں شین کا زبر ہے۔ بعض لوگ اسے نہ شنید بھی پڑھ دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔